مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، کیا آپ نے کبھی اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا ہے؟ کیا خدا مجھ سے محبت کرتا ہے، میں جو بھی ہوں؟ اگر آپ نے یہ سوال پوچھا ہے تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور آپ کو اس کا جواب جاننے کی ضرورت ہے۔ تو میں اس ویڈیو میں اسی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی دفعہ آئے ہیں تو جلدی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب اگر آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا خدا واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں جو کوئی بھی ہوں، یہ یا تو اس لیے ہے کیونکہ آپ بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں، یا پھر آپ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہے ہیں، یا پھر یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ واقعی نہیں جانتے کہ خدا حقیقت میں کون ہے، کیونکہ ہم کامل مخلوق نہیں ہیں اور ہم حقیقت نہیں جانتے۔ لیکن آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، چاہے آپ کوئی بھی ہو۔ پہلا یوحنا 4 باب کی 7 سے 8 آیت میں خدا کے بارے میں یوں لکھا ہے: خدا محبت ہے، محبت اسی سے آتی ہے۔ لیکن آئیے جانتے ہیں کہ خدا اپنے کلام میں ہم سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے۔ خدا باپ ہم سے کہتے ہیں: اس سے بیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تمہیں جانتا تھا اور تمہاری ولادت سے پہلے تم کو مخصوص کیا۔ میں نے تمہیں اپنی شبیہ میں بنایا ہے۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہوں۔ میں تمہارے سارے خیالات کو دور سے ہی سمجھ لیتا ہوں۔ تم مجھ میں رہتے ہو اور حرکت کرتے ہو اور اپنا وجود رکھتے ہو، اور میں نے تم سے ایک لازوال محبت رکھی ہے، یہاں تک کہ تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ بس ڈرو نہیں، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، یعنی سلامتی کے خیالات، تاکہ میں تم کو ایک نیک انجام کی امید بخشوں۔ میں نے تمہاری پیدائش کا صحیح وقت مقرر کیا، اور یہ بھی کہ تم کہاں رہو گے۔ میں نے تم کو حیرت انگیز طور پر بنایا ہے، اور کوئی بھی چیز میری محبت کو تم سے جدا نہیں کرے گی۔ میں پیار کرتا ہوں، اور جو محبت میں رہتا ہے وہ مجھ میں رہتا ہے۔ ہر اچھا تحفہ جو تم کو ملتا ہے وہ میری طرف سے آتا ہے۔ تم میرا قیمتی اثاثہ ہو۔ اگر تم پورے دل سے ڈھونڈو گے تو تم مجھے پاؤ گے۔ میں تمہارے سوچنے یا پوچھنے سے کہیں زیادہ لامحدود کام کرنے کے قابل ہوں۔ میری زبردست طاقت جو تمہارے اندر کام کر رہی ہے۔ جب تم کو کچلے اور ٹوٹے ہوئے دل کا احساس ہوتا ہے، میں تمہارے پاس ہوتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم تھکے ہو اور بھاری بوجھ اٹھایا ہو تو میرے پاس آؤ، کیونکہ میں تم کو آرام دوں گا۔ لیکن اپنے گناہ کی وجہ سے تم نے ہمارے درمیان علیحدگی پیدا کر دی اور تم نے اپنا الگ راستہ چنا۔ لیکن میں نے پھر بھی تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اور جب تم گنہگار تھے یسوع نے تمہارے لیے اپنی جان دی۔
میں نے تم سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یسوع نے ہمارے لیے صلیب پہ اپنی جان دی تاکہ ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ بحال ہو۔ یسوع نے تمہارے گناہوں کو صلیب پر لے لیا تاکہ تم اپنے گناہوں پر مر جاؤ اور راست بازی کے لیے زندہ رہو۔ اگر تم میرے بیٹے یسوع کا تحفہ پاتے ہو تو تم مجھے پاتے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میرے بچے بنو گے، اور میں تم سے ایک باپ کی طرح محبت کرتا ہوں۔ میں تم کو تمہارے زمینی باپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک کامل باپ ہوں۔ میں دروازے پہ کھڑا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ اگر تم میری آواز سنو اور دروازہ کھولو تو میں اندر آؤں گا۔ میں تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گا اور نہ تم کو تنہا چھوڑوں گا۔ نہ موت نہ زندگی، نہ فرشتے نہ شیطان، نہ حال نہ مستقبل، نہ ہی کوئی طاقت، نہ کوئی بلندی یا پستی، یا تمام مخلوق میں سے کوئی اور چیز تمہیں میری محبت سے جدا کر سکے گی۔ تو اپنے پورے دل سے مجھ پر بھروسہ رکھ اور اپنی سمجھ پر نہ چل، بلکہ اپنی تمام عقل سے میرے تابع رہو، تو میں تمہارے راستے سیدھے کروں گا۔ آمین۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ خدا کی محبت کو محسوس کریں۔ آپ خود کو اکیلا محسوس کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ وہاں موجود ہے اور آپ کے دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اور آپ کے دل کے دروازے کے کھلنے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ کیا خدا آپ سے پیار کرتا ہے، بلکہ سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ خدا سے پیار کرتے ہیں؟ اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں تو اپنا دل آج ہی اس کو دیں اور ایک اصل رشتہ خدا کے ساتھ سٹارٹ کریں۔ آپ کو 2 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنا ہوگی، اور دوسرے نمبر پر آپ کا ایمان یسوع پر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس بات پر ایمان ہونا کہ یسوع ہمارے لیے مرا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے مرا تاکہ ہم کو ہمیشہ کی زندگی مل سکے، تاکہ ہم بچ جائیں۔ لہٰذا یسوع پر اپنے نجات دہندہ کی طرح اعتماد کریں، نہ کہ خود پر یا کسی اور پر۔ آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی میرے ساتھ کریں، کیونکہ ٹائم بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ ہر سیکنڈ جو گھڑی سے گزر رہا ہے وہ آپ کی اور میری موت کے قریب جا رہا ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ سب سے اہم فیصلہ ہے جو آپ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ دعا کریں۔ میرے خدا، مجھ کو میرے تمام گناہوں سے معاف کر جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کیے ہیں، اور یہ صبح میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے سارے گناہوں کو لے لیا اور صلیب پہ اپنی جان دی تاکہ ہمارا رشتہ جو کہ خدا باپ سے ٹوٹ گیا تھا وہ بحال ہو سکے۔ میرا یقین ہے کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو میں اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہوں، آپ میرے دل میں آئیں اور مجھے ایک نیا انسان بنائیں۔ خداوند، میں آپ پر یقین کرتا ہوں اور اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ میرے نجات دہندہ ہو۔ میں خود سے زیادہ آپ پر یقین کرتا ہوں، کیونکہ میں خطا کار ہوں لیکن آپ کامل ہو۔ اسی لیے آپ نے صلیب پر میرے لیے اپنی جان دی تاکہ ہم نجات پائیں اور ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی پوری زندگی آپ کو سونپتا ہوں۔ مجھ کو روحانی طور پر مضبوط کریں۔ آمین۔